اب ایک بہت سے سوال میرے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ یہ مجھے وساوس آتے ہیں، اور یہ ایسا سوال ہے جو اکثر آتا ہے۔ اب اگر برزخ کی جنت صحیح، لیکن جنت میں رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال سکتا ہے شیطان، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ کریم نے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر یہ آسانی فرمائی ہے کہ وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے، اس وسوسے کو سوچنے لگ جانا گناہ ہے، وسوسہ لانا گناہ ہے، یعنی خود سوچ کر وسوسہ پیدا کرنا یہ گناہ ہے، وسوسہ لانا گناہ ہے۔ از خود وسوسے کا آنا گناہ نہیں، بلکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو اسے رد کرو، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم از کم اگر نماز میں وسوسہ آتا ہے تو یار نماز کے معنی یاد کر لو، اور جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو جو لفظ ادا کرتے ہو اس کے معنی پہ غور کرتے جاؤ، تو انسان کا دماغ دو طرف نہیں سوچتا، ادھر مصروف ہو جائے گا، وسوسے کو نہیں سوچے گا۔ یہ علاج بتایا ہے علماء کرام نے، کیونکہ یہ اکثر سوال آتا ہے جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، آدم علیہ السلام کو جنت میں آ گیا، آپ کو مجھے زمین پر آتے ہیں، تو ہم ہیں کس کھیت کی مولی؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس وسوسے کو سوچنا شروع نہ کرو، اسے رد کرو۔ تو ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے کہ وسوسہ آئے تو اسے رد کرنے والے کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، جیسا وہ شمشیر بکف میدان میں راہ اللہ میں جہاد کر رہا ہو، اسی طرح وسوسہ رد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا واحد علاج بھی ہے کہ اسے سوچنا شروع نہ کر دیں، اسے رد کریں، سوچ دوسری طرف لے جائیں۔ انسانی دماغ ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچ سکتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ نماز کے ترجمے کی طرف اسے لے جائیں گے تو اسے وسوسہ بھول جائے گا، لیکن کرتا کوئی نہیں نا جی۔ نماز کی سے اصلاح کوئی نہیں کرتا کہ کسی مولوی سے، عالم سے، قاری سے الفاظ کی اصلاح کر لوں، جو ماؤں دادیوں نے بچپن میں یاد کرائے ہوتے ہیں صحیح یا غلط، اسی پہ عمر گزر جاتی ہے۔ اصلاح الفاظ کی کوئی نہیں کرتا، معنی کون یاد کرے گا؟ کاش اللہ ہمیں اس کی قدر و قیمت بتا دے، یہ شعور دے دے کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی لمحہ نماز سے باہر نہ گزرے۔ نماز کی قیمت کا اندازہ ہو جائے نا تو ہر بندہ کوشش کرے کہ کوئی لمحہ اس کا نماز سے باہر نہ ہوگا، اور کچھ نہ کرے، نماز ہی پڑھتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تو جس چیز کی کوئی قیمت نہیں جانتا اسے کیا پرواہ، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔